بہروز، کون ہے یہ لڑکی؟ فاریہ نے وجیہہ کو دیکھ کر پوچھا تھا۔ کزن ہے میری، میں نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ اس گھر میں ایک وہی تھی جس میں مجھے ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی، ہو بھی نہیں سکتی تھی۔ یہ تمہاری کزن ہے؟ فاریہ کو حیرت ہوئی۔ اس وقت میں اور فاریہ میرے ہی بنگلے کے لان میں بیٹھے تھے، ساتھ چائے پی رہے تھے اور ساتھ میں باتیں ہو رہی تھیں۔ فاریہ سے میرے نکاح کو بس 2 ہفتے ہی گزرے تھے۔ اگر یہ تمہاری کزن ہے تو ہمارے نکاح میں تو نہیں تھی، اور پہلے میں نے اسے کبھی تمہارے گھر میں نہیں دیکھا۔ ہاں، بس یہ چند دن پہلے ہی آئی ہے، میں نے نارمل سے انداز میں کہا۔ میرے لیے وہ لڑکی بالکل غیر اہم تھی، بلکہ میرے لیے کیا، ہمارے گھر کے ہر فرد کے لیے وجیہہ بالکل غیر اہم تھی۔ پتہ نہیں خود کو سمجھتی کیا تھی، کوئی خوبی تو تھی نہیں اس میں، نہ ہی بہت زیادہ خوبصورت تھی، نہ ہی کوئی اٹریکٹیو پرسنالٹی۔ ایک عام سی لڑکی تھی، گندمی رنگت، عام سے نقوش، بالکل اسی طرح جیسی اس کی ماں تھی۔ میرے چچا نے برادری سے باہر شادی کی تھی، اور وہ بھی ایک معمولی عام سی شکل و صورت کی عورت تھیں۔ یہ بات میرے دادا دادی سے قطعی برداشت نہیں ہوئی، اس لیے انہوں نے میرے چچا کو ہر چیز سے بے دخل کر دیا تھا۔ اس وقت ان پر شاید محبت کا بھوت سوار تھا، اس لیے وہ گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر تو جیسے کئی سال بیت گئے، نہ کبھی ہم نے رابطہ کیا، نہ کبھی وہ پلٹ کر آئے۔ ابھی چند روز پہلے ہی یہ وجیہہ نامی آفت ہمارے گھر آئی تھی، اور آتے ہی ہمارے بنگلے کی در و دیوار ہلا کر رکھ دی۔ دراصل جس بنگلے میں ہم رہ رہے تھے وہ میرے دادا کے نام نہیں تھا، اور نہ ہی دادا کی ملکیت تھا، بلکہ یہ گھر میرے والد اور چچا کے نام تھا، اور ان دونوں کی برابر کی ملکیت بھی تھا، کیونکہ یہ گھر دونوں کی محنت کے پیسوں سے بنا تھا۔ اس وقت تو چاچا جذبات میں آ کر گھر چھوڑ کر سارے تعلقات ختم کر کے جا چکے تھے، لیکن ظاہر سی بات ہے اس گھر پر ان کا بھی اتنا ہی حق تھا جتنا کہ میرے باپ کا۔ وجیہہ کی والدہ کے انتقال کو 5 سال بیت گئے تھے، اور چچا کی وفات کو 1 مہینہ، اور 1 مہینے بعد ہی وہ ہمارے گھر آئی تھی۔ پہلی بار میں نے اسے دیکھا تھا، گندمی رنگت پر نظر کا چشمہ، عام سے نقوش لیکن بے حد با اعتماد۔ اپنے ہی لاؤنج میں اسے کھڑا دیکھ کر سب سے پہلے میرا ہی اس کے ساتھ سامنا ہوا تھا۔ میں اوپر کا زینہ نیچے اتر رہا تھا، تبھی وہ ملازمہ کے ساتھ لاؤنج کے اندر داخل ہوئی تھی۔ باقی سب اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ میں نے کہا، جی آپ کون، اور یہاں کیسے آنا ہوا؟ میرے عام نوعیت کے سوال پر اس نے مجھے سر سے پیر تک دیکھا۔ میرا نام وجیہہ ہے، وجیہہ امتیاز۔ میں تب بھی نہیں سمجھا۔ اسی وقت میرے دادا دادی بھی کمرے سے باہر آ گئے، کیونکہ ملازمہ انہیں بتا چکی تھی، نام وہ بھی سن چکے تھے۔ دادا کے ماتھے پر بل پڑے۔ اے لڑکی، کون ہو تم؟ اس نے میری طرف سے رخ بدل کر دادا کی طرف دیکھا۔ غالباً میں اپنا نام بتا چکی ہوں۔ آپ مجھے نہیں جانتے، لیکن امتیاز کو اچھے طریقے سے جانتے ہوں گے۔ آپ ہی کے بیٹے کا نام ہے، اور میرے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ میں انہی کی اولاد ہوں۔ پھر اس نے گہری سانس لی اور چند کاغذات میرے دادا کے ہاتھ میں دیے۔ میرے دادا کہنے لگے، یہ کیا ہے؟ میرے باپ کا نکاح نامہ، میرا برتھ ڈے سرٹیفکیٹ، اور ان کی وصیت بھی۔ اس گھر پر جتنا حق آپ کے بڑے بیٹے کا ہے، میرے باپ کا بھی ہے۔ ان کا انتقال ہو چکا ہے، مجھے رہائش کا مسئلہ ہے، اس لیے سوچا کہ میں در در کی ٹھوکریں کیوں کھاؤں جب میرے باپ کا اپنا گھر موجود ہے۔ جب ہمیں یہ پتہ چلا کہ چچا کا انتقال ہو گیا ہے تو میرے دادا دادی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میرے والد اور والدہ بھی اپنے کمرے سے باہر آ گئے۔ تم امتیاز کی بیٹی ہو؟ میرے دادا جذبات میں آ کر آگے بڑھے، شاید خون نے جوش مارا تھا۔ جیسے ہی وجیہہ کے قریب آئے تاکہ اسے اپنے ساتھ لگا سکیں، وہ کئی قدم پیچھے ہٹی۔ دیکھیں، مجھ سے فاصلہ رکھ کر بات کریں، میں صرف اس گھر میں رہنے آئی ہوں، مجھے اور کسی سے کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ اس بد دماغ لڑکی کی یہ بات سن کر میرے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ دادا کہنے لگے، بیٹا تم میری پوتی ہو۔ دادا کے آنسو کی بھی اس نے پرواہ نہیں کی۔ جی ہاں، میں جانتی ہوں، مجھے اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ میں یہاں پر کس کی کیا لگتی ہوں۔ فی الحال تو اس آدھے گھر پر میرے باپ کا حق ہے، تو آپ لوگ اوپر کے پورشن میں جانا پسند کریں گے یا پھر نیچے کے پورشن میں رہیں گے؟ مجھے پورا ایک پورشن خالی کر دیں، براہ مہربانی۔ اس نے یوں بات کی جیسے اس کا ہم سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ میں دادا کے پاس آیا اور ان کے ہاتھ میں پکڑے سارے کاغذات ان سے پکڑے اور اسے غور سے پڑھنے لگا۔ چچا کے نکاح نامے کی کاپی تھی، ساتھ میں برتھ سرٹیفکیٹ کی۔
اس کے علاوہ چچا کی وصیت بھی تھی اور گھر کے کاغذات کی کاپی بھی، پھر چند تصاویر تھیں جن سے یہ ثابت ہو رہا تھا کہ وہ انہی کی بیٹی ہے۔ سارے ثبوت وہ اپنے ساتھ لے کر آئی تھی۔ میں نے ایک نظر اس پر ڈالی، اپنی ماں کی کاربن کاپی تھی۔ کہنے لگی میں چاہتی تو پولیس کے ساتھ آتی، اس پراپرٹی پر میرا حق ہے اور میرے والد کی وصیت کے مطابق وہ اپنی جائیداد میں اپنے بھتیجے اور بھائی اور باپ کو کچھ بھی نہیں دینا چاہتے تھے، لہٰذا اس حساب سے آدھا پورشن میرا ہے۔ آپ لوگ میرا وقت ضائع نہ کریں، میرا وقت بہت قیمتی ہے۔ یہ بتائیں کہ اوپر کا پورشن خالی کریں گے یا نیچے کا؟ میرے دادا دادی اور والدین کا کمرہ نیچے تھا، البتہ میں اوپر کے پورشن کے کمرے میں رہتا تھا۔ ایک کمرے میں میری ایکسرسائز مشینیں تھیں اور ایک کمرے میں میری رہائش تھی۔ اوپر گیسٹ روم بھی تھا، گیسٹ روم تو ایک نیچے بھی تھا۔ میرے والدین بڑی حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے اور دادا بھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ البتہ میری دادی صوفے پر بیٹھ کر روئی جا رہی تھیں، شاید انہیں چچا کی موت کا بہت دکھ ہوا تھا۔ میں نے کہا یہ سامنے والا کمرہ گیسٹ روم ہے، فی الحال آپ وہاں تشریف لے جا سکتی ہیں۔ چند دنوں میں ہم آپ کو ایک پورشن خالی کر دیں گے، کیونکہ اس کے پاس سارے ثبوت تھے، وہ چاہتی تو ہم پر کیس بھی کر سکتی تھی۔ میری بات سن کر کہنے لگی، جی نہیں، میں نہ تو گیسٹ ہوں اور نہ ہی گیسٹ روم میں رہنا پسند کروں گی۔ میں کل اپنا سامان لے آؤں گی، لہٰذا ایک پورشن مجھے خالی چاہیے۔ ابھی تو میں جا رہی ہوں، کل ٹھیک 5 بجے تک اپنے سامان کے ساتھ آؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے میرے قریب آئی، میرے ہاتھ سے سب پیپر پکڑے اور اپنے پرس میں ڈال کر وہاں سے چلی گئی۔ میرے دادا مرے مرے قدم اٹھاتے ہوئے صوفے تک آئے اور صوفے پر ڈھہ گئے، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ میرا بچہ، میرا امتیاز، مجھے اس لڑکی پر بے تحاشا غصہ آیا تھا۔ کیسی خود غرض قسم کی لڑکی تھی، جتنی خود غرض تھی اتنے خود سر بھی تھی۔ کیا یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ چچا کا انتقال ہو گیا ہے؟ اسی شہر میں رہتے تھے ہم سب، ان کی تدفین پر پہنچ جاتے، لیکن اس نے تو غیروں والی بات کی تھی۔ نہ دادا دادی کے سینے سے لگی، نہ ان کے ساتھ لگ کر اپنے باپ کا دکھ بانٹا، نہ روئی۔ بڑی پتھر دل قسم کی لڑکی تھی۔ میرے والد کہنے لگے، مجھے یہ تو پتا تھا کہ امتیاز کی ایک بیٹی ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ اتنی بدتمیز ہے۔ ہم اس کے غیر تو نہیں ہیں، اپنے ہیں۔ ہمارا خون ہو کر کیسا غیروں والا رویہ اس نے اپنایا ہے۔ میرے والد میرے دادا دادی کے پاس بیٹھ کر ان کا ہاتھ پکڑ کر بولے، انہیں تسلی دینے لگے۔ دادی تو یوں تھی کہ رو رو کے ہلکان ہو رہی تھیں۔ میری والدہ نے پانی کا گلاس بڑی مشکل سے انہیں پلایا۔ میں نے کہا جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب یہ بتائیں کہ کرنا کیا ہے؟ وہ تو کل اپنا سامان لے کر آ جائے گی۔ میرے والد نے ٹھنڈی آہ بھری، بہروز ایسا کرو کہ تم اپنا کمرہ گیسٹ روم میں شفٹ کر لو۔ میں نے کہا بابا اگر میں شفٹ کر بھی لوں تو بھی آپ جانتے ہیں میرا جم اوپر ہے، اور وہ ذرا سی لڑکی اتنے بڑے پورشن کا کرے گی کیا؟ آپ پلیز ان سے بات کریں، اسے سمجھائیں۔ نیچے ایک گیسٹ روم موجود ہے، وہاں رہ لے، زیادہ ہی ہے تو ہم کمرہ خالی کر دیتے ہیں، جو کاٹ کباڑ رکھنا ہے رکھ لے۔ میرے والد کہنے لگے، تم نے امتیاز کی وصیت شاید غور سے نہیں پڑھی، اس نے ہمیں اپنی ہر چیز سے بے دخل کیا ہے۔ اس کا مطلب جتنی چیز کا وہ حقدار ہے اس پر اس کی بیٹی کا حق ہے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ گھر پر کوئی پولیس آئے یا کوئی تماشا لگے اور محلے والے ہمارا تماشا دیکھیں۔ عزت اور مقام بنانے میں بہت سال لگ جاتے ہیں، اور جس مزاج کی وہ لڑکی ہے ہمیں بدنام کرنے کی کوئی بھی کسر نہیں چھوڑے گی۔ نیچے اب ایسا کوئی کمرہ نہیں تھا جہاں میں اپنے جم کی سیٹنگ کر سکتا۔ اب مجھے جم کرنے کا جنون تھا۔ میں نے بہت قیمتی اور مہنگی مشینیں لا کر رکھی ہوئی تھیں، اور میں اپنی وہ مشینیں کوڑیوں کے بھاؤ نہیں بیچ سکتا تھا، لیکن اسے رکھنے کے لیے میرے پاس کوئی جگہ نہیں تھی۔ مجبوراً میں نے اپنی وہ ساری مشینیں ایک کوارٹر میں رکھوائیں جو خاصا چھوٹا تھا۔ اگلے روز شام 5 بجے تک اوپر کا پورا پورشن ہم خالی کر چکے تھے۔ پورے 5 بجے اس کے سامان کی گاڑی بھی پہنچ چکی تھی۔ جسے میں کاٹ کباڑ سمجھ رہا تھا وہ اچھا خاصا سامان تھا، بلکہ تقریباً پورے گھر کا سامان تھا۔ ڈائننگ ٹیبل، صوفہ، بیڈ روم کا سامان، اوپر کا پورا پورشن اس کے سامان سے سج چکا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ بیرونی جانب جانے کا بس ایک ہی راستہ تھا، اور وہ تھا ہمارا لاؤنج۔ سیڑھیاں لاؤنج میں تھیں اور لان بھی، اس سے ہی اسے اوپر جانا تھا اور نیچے اترنا تھا۔ پورا دن وہ سامان سیٹ کرواتی رہی۔ میں تو بہرحال اس چیز سے بے نیاز ہی رہا، لیکن البتہ میری دادی نے ملازمہ سے کہا کہ وجیہہ سے کہو کہ رات کا کھانا ہمارے ساتھ کھا لے، بچی اکیلی لگی ہوئی ہے، کسی مدد کی ضرورت ہے تو جاؤ جا کر کر دو۔ اس سے پہلے کہ ملازمہ اوپر جاتی میں نے اسے روک دیا۔
بشرا بھی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو اوپر جانے کی۔ پھر میں نے اپنی دادی کی طرف دیکھا جو چائے پی رہی تھیں اور میری ہی طرف دیکھنے لگیں۔ دادی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ایسی خوبصورت لڑکی کے ساتھ آپ تعلق نہ رکھیں، یہی بہتر ہے۔ اسے ہم سے کوئی غرض نہیں ہے۔ کس طرح سے اس نے دادا کے ساتھ لگنے کے بجائے پیچھے ہٹنا بہتر سمجھا۔ آپ کو ابھی بھی کیا سمجھ نہیں آئی کہ وہ صرف گھر پر حق چاہتی ہے، آپ پر اور ہم پر نہیں؟ میری والدہ کہنے لگی، بہروز تم تو چپ رہو، جاؤ بشرا بھی جا کر پوچھ کر آؤ، بلکہ اگر اسے چائے پینی ہے تو چائے بھی اوپر پہنچا دو۔ میں بھی چائے ہی پی رہا تھا، 1 منٹ بعد ہی ملازمہ نیچے آئی۔ وہ بی بی جی کہہ رہی ہیں کہ بہت بہت شکریہ، انہیں آپ کا کوئی احسان نہیں چاہیے، وہ خود سب کچھ کرنا چاہتی ہیں۔ میں طنزیہ مسکرایا۔ سن لیا دادی آپ نے اپنی پوتی کا جواب؟ پتہ نہیں کیوں ان کی آنکھیں نم ہوئی تھیں، میرے برابر میں ہی بیٹھی ہوئی تھیں۔ میں نے ان کا ہاتھ دبایا۔ آپ سمجھیں کہ آپ کی صرف 2 ہی پوتیاں ہیں جن کی شادی ہو چکی ہے، اور ایک ہی پوتا ہے اور وہ ہوں میں۔ میری 2 بہنیں تھیں جو مجھ سے چھوٹی تھیں، لیکن دونوں کی ہی شادیاں ہو چکی تھیں۔ فاریہ کے ساتھ میرا نکاح بھی ہو چکا تھا، رخصتی اگلے سال تھی۔ اگلے روز جب میں اپنے آفس کے لیے نکل رہا تھا، تبھی وہ بھی تیز قدموں سے لاؤنج سے باہر آئی۔ اس کی چھوٹی سی گاڑی تھی، مہران، جو کہ میری گاڑی کے آگے کھڑی ہوئی تھی۔ میں موبائل پر اپنے ہی دوست سے بات کر رہا تھا، اسے شاید زیادہ جلدی تھی۔ وہ میرے پاس آئی اور ایک چٹکی بجائی، مجھے شاید اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے۔ اس کا عجیب گھٹیا سا طریقہ تھا۔ اے مسٹر، اپنی گاڑی ہٹاؤ، مجھے جانا ہے۔ بڑی عجلت میں لگ رہی تھی۔ میں نے کہا، نظر نہیں آتا میں فون پر بات کر رہا ہوں؟ 2 منٹ رکو، یہ کہہ کر میں نے بات جاری رکھی۔ بڑی بے تکلفی سے بلکہ بدتمیزی سے اس نے میرے ہاتھ سے موبائل چھینا اور ڈسکنیکٹ کر دیا۔ ہو گیا فون بند، یہ کہہ کر اس نے میرا فون میری ہتھیلی پر رکھا۔ ناؤ ہری اپ، گاڑی ہٹاؤ اپنی جلدی سے۔ اپنا کالا چشمہ اپنی آنکھوں پر چڑھاتے ہوئے وہ اپنی گاڑی تک جا چکی تھی اور میں اس کی شکل دیکھتا رہ گیا۔ کیا سمجھتی تھی وہ خود کو؟ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہ کہنے لگی، جلدی ہٹاؤ گاڑی، مجھے جانا ہے۔ میں منہ میں اسے برا بھلا کہتے ہوئے گاڑی میں بیٹھا۔ چوکیدار نے گیٹ کھول دیا تھا۔ میں نے اپنی گاڑی باہر نکالی۔ وہ تیزی سے اپنی چھوٹی سی گاڑی باہر نکال کر تیز رفتاری سے جا چکی تھی۔ پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتی ہے، مجھے اس پر غصہ آنے لگا تھا۔ فاریہ سے میری دوستی یونیورسٹی میں ہوئی تھی، جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی گئی، اور پھر اس کا میرے گھر آنا جانا بھی بہت تھا۔ ہمارا نکاح ہو چکا تھا، لیکن ہمارے اندر بے تکلفی اتنی تھی کہ وہ بے دھڑک میرے گھر آ جایا کرتی تھی۔ پچھلے 10 دنوں میں نے یہ نہیں دیکھا کہ وجیہہ کبھی نیچے آئی ہو، کبھی دادی کے پاس بیٹھی ہو یا میری ماں سے کبھی مروتاً سلام بھی کیا ہو۔ راستہ اگر اوپر جانے کا گھر کے اندر سے ہو تو مروتاً سلام کر لیتا ہے، اور اس میں تو کبھی یہ بھی نہیں کیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اسے دیکھتے ہی مجھے غصہ آنے لگتا تھا۔ شاید کہیں جاب کرتی تھی، شام 6 بجے واپس آتی تھی اور سیدھی اوپر کا زینہ چڑھ جاتی۔ اس وقت تک ہم سب لوگ چائے پی رہے ہوتے۔ کئی بار دادی نے اسے کہا، وجیہہ بیٹا ہمارے ساتھ چائے پی لو، تو نو تھینکس بولتے اوپر چڑھ جاتی۔ پتہ نہیں میری دادی کے اندر ایسی کون سی تڑپ تھی کہ اس بدتمیز لڑکی سے روزانہ چائے کا پوچھتی تھیں۔ کئی بار میں انہیں کہہ چکا تھا، دادی آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ وہ آپ کو منہ نہیں لگاتی، سلام تک نہیں کرتی۔ چلو باپ کی ماں نہیں سمجھنا تو نہ سمجھے، بزرگ ہونے کے ہی احترام کر لے، اور آپ ہیں کہ روز اس سے چائے کی پیشکش کر دیتی ہیں۔ دفع کریں اسے۔ دادی کہتی کہ ہو سکتا ہے ہم سے ناراض ہو، تم نے بھی تو اس کے باپ کو بے دخل کر ہی دیا تھا۔ میرے دادا کہنے لگے، میرا اپنا ذاتی گھر ابھی بھی کرائے پر ہے، سوچ رہا ہوں کہ اسے بیچ دوں۔ پتہ نہیں بچی اپنے اخراجات اٹھانے کے لیے کہاں کہاں نوکریاں کرتی ہے، کہاں دھکے کھاتی ہے، اور ہمارے گھر کی بچیاں یوں نوکریاں نہیں کرتیں۔ شاید ہمارا احسان نہیں لینا چاہتی۔ وہ گھر اب کروڑوں کا ہو چکا ہے۔ سوچ رہا ہوں اپنی ہی زندگی میں بیچ کر اشفاق کا حصہ اسے دے دوں اور امتیاز کا حصہ وجیہہ کو دے دوں۔ یہ سن کر میں برجستہ بول اٹھا، وہ آپ سے سلام تک نہیں کرتی دادا، اتنی بدتمیز ہے، اور آپ اسے پیسے دینا چاہتے ہیں؟ کوئی ضرورت نہیں ہے، نوکری کرتی ہے تو کرتی رہے، جب تک اس کا دماغ درست نہیں ہو جاتا آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کچھ دینے کی۔ لیکن دادا کہنے لگے، میں بہت بیمار رہنے لگا ہوں، پہلے ہی امتیاز کی بہت حق تلفی کر چکا ہوں،
میرا ضمیر اب مجھے مزید اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں اس کی بیٹی کے ساتھ کوئی بھی ظلم یا زیادتی کروں۔ میں نے کندھے اچکائے، چائے کا خالی کپ سامنے ٹیبل پر رکھا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کافی دن سے میں اور فاریہ کہیں باہر نہیں ملے تھے، اس لیے وہ میرے گھر پر آ گئی تھی۔ ہم لوگ لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے، تبھی وہ آفس سے آئی تھی۔ گاڑی پورچ میں کھڑی کی اور لاؤنج کے اندر چلی گئی۔ فاریہ اسے دیکھ ہی رہی تھی، مجھ سے اس کے متعلق پوچھنے لگی۔ میں نے بس سرسری سا جواب دیا تھا۔ کہنے لگی، بڑی عجیب لڑکی ہے تمہاری کزن، اور مجھے سلام تک نہیں کیا، ہمارے پاس بیٹھی تک نہیں۔ میں نے کہا، تم اسے چھوڑو، وہ ایسی ہی ہے، کچھ سڑیل قسم کی ہے۔ کچھ دیر بعد اوپر کی لاؤنج میں میری نظر پڑی تو وہ گیلری میں ہی چائے کا کپ لیے کھڑی تھی، ساتھ ساتھ چائے پی رہی تھی، ساتھ ساتھ موبائل پر کسی سے بات بھی کر رہی تھی۔ ہاں ہاں، مل لیتے ہیں، تمہیں تو پتہ ہے پچھلے 10 دن سے میں گھر کی شفٹنگ میں مصروف تھی، بس ابھی آفس سے واپس گھر آئی ہوں، اور تم جانتے ہو نا اس کھڑوس کو کتنے وہم ستاتے رہتے ہیں۔ جب تک کہ میٹنگ سکسیسفل نہیں ہو جاتی وہ باس کا بچہ میری جان کھاتا رہے گا۔ پتہ نہیں کس سے محو گفتگو تھی۔ اس وقت کھلے بالوں کے ساتھ گیلری کے پاس کھڑی تھی۔ اس کے بال دیکھ کر میں کچھ دیر کے لیے اس کے بالوں سے نظر نہیں ہٹا پایا تھا۔ کافی گھنے بال تھے، لمبے بھی لیکن لیئر میں کٹے ہوئے، ورنہ اکثر اس کے سر پر دوپٹہ ہوتا تھا، اور اس وقت وہ گلے میں دوپٹہ ڈالے چائے پینے میں مصروف تھی۔ پتہ نہیں کس بات پر مسکرا رہی تھی، پہلی بار میں نے اسے مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ پتہ نہیں فاریہ مجھ سے کیا باتیں کر رہی تھی، لیکن میں کچھ پل کے لیے فاریہ کی ہر بات سے بے نیاز ہوا۔ ہاں ہاں، کل ملتے ہیں، یہ کہتے ہوئے اس نے ایک ریسٹورنٹ کا نام بتایا۔ ہاں بھائی، پہنچ جاؤں گی، سیدھا وہیں پر ڈنر کریں گے، بس تمہاری ساری شکایتیں میں کل ہی دور کر دوں گی۔ پھر میں نے اپنی نظریں ہٹا لیں۔ فاریہ پی ایچ ڈی کر رہی تھی، اور بس 1 سال کی ہی اس کی تعلیم اور رہتی تھی جسے وہ مکمل کرنا چاہتی تھی، اور وہ اپنی پڑھائی اور یونیورسٹی کے بارے میں ہی باتیں کر رہی تھی جسے میں غائب دماغی سے سن رہا تھا۔ ذہن تو میرا وجیہہ کی طرف لگا ہوا تھا۔ کس سے ملنا چاہتی تھی وہ آخر؟ پھر میں نے خود کو جھٹکنے کی کوشش کی کہ مجھے کیا، جس سے مرضی ملے، ملاقاتیں کرے، میری کیا لگتی ہے۔ فاریہ رات کا کھانا کھا کر ہی واپس گئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں جانے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا جب ملازمہ کے کہنے پر وجیہہ نیچے آئی۔ اب سر پہ دوپٹہ تھا اور چہرے پہ ناگواری۔ میرے دادا دادی والدین صوفے پر بیٹھے تھے، گو کہ میرا وہاں کوئی خاص کام نہیں تھا۔ پتہ نہیں دادا نے کیوں بلایا تھا۔ آپ نے مجھے بلایا؟ بنا سلام کیے اس نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ ہاں بیٹا، آؤ بیٹھو۔ میرے دادا کا لہجہ دھیما ہوا تھا۔ جی نہیں، آپ کو جو کہنا ہے کہیے، مجھے جلدی سونا ہے، صبح جلدی اٹھنا ہوتا ہے۔ بے لچک لہجہ جو پتہ نہیں میرے اندر ایک کھولن سی پیدا کرتا تھا۔ میں نے کہا، محترمہ بیٹھ جائیں، اگر آپ دادا دادی سمجھ کر لحاظ نہیں کر سکتی تو پھر بھی میرے دادا دادی آپ سے عمر میں بہت بڑے ہیں، انسان بزرگ سمجھ کے ہی احترام کر لیتا ہے، لیکن شاید آپ کی والدہ نے آپ کو ایسی تربیت نہیں دی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے اندر کی کھولن باہر آئی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ اسے غصہ آئے گا اور پھر ڈھیٹ ہو کر وہ بیٹھ جائے گی، لیکن وہ مسکرائی۔ جی ہاں، میری والدہ نے مجھے واقعی بزرگوں کا احترام کرنا نہیں سکھایا۔ ایکچولی آپ کے اعلیٰ خاندان سے ان کا تعلق جو نہیں تھا۔ اگر آپ کے اعلیٰ خاندان سے کوئی لڑکی آتی تو یقیناً تربیت اچھی سکھاتی، جیسے کہ آپ کی تربیت آپ کی والدہ نے بہت اچھی کی ہے۔ اس کا لہجہ اتنا ہتک آمیز تھا کہ میرے اندر تو گویا آگ لگی تھی۔ اس نے مجھ سے نظر ہٹائی اور دادا پر ڈالی۔ جی کہیے، کیا کہنا ہے؟ میری دادی کھڑی ہو گئیں، دھیرے دھیرے چلتے ہوئے اس کے پاس آئیں، اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے صوفے پر لا کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ بیٹا ادھر ہمارے پاس بیٹھا کرو، ہم تمہارے اپنے ہیں۔ لیکن اس کے چہرے پر عجیب تاثرات آئے، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ نفرت ہے، بیزاریت یا لاپرواہی، یا شاید اسے اپنے تاثرات بدلنے میں کمال حاصل تھا۔ اپنے ہاتھ سے اس نے دادی کا ہاتھ ہٹایا۔ آپ کو کوئی ضروری کام ہے تو بتائیے، یہ جذباتی جملے سننے کا میرا کوئی موڈ نہیں ہے۔ وہی بے لچک لہجہ۔ دادا نے گہری سانس لی اور میری والدہ کو اشارہ کیا۔ وہ اندر چلی گئیں، ایک بیگ لے کے باہر آئیں جو کہ چھوٹا سا تھا۔ وہ لا کر دادا کو پکڑا دیا۔ دادا اور دادی کے بیچ میں بیٹھی تھی وہ۔ بیگ میرے دادا نے اس کی گود میں رکھ دیا۔ بیٹا یہ تمہارا حق ہے، اسے رکھ لو، خدا کے لیے انکار مت کرنا، ورنہ یہ بوجھ شاید میں اٹھا نہ سکوں۔ اس نے دادا کی طرف دیکھا۔ کیا ہے یہ؟ بیٹا میں نے اپنا گھر بیچ دیا ہے اپنی زندگی میں یہ چاہتا تھا کہ تمہیں تمہارا حصہ دے دوں، اور یہ امتیاز کا حصہ ہے جس پر تمہارا حق ہے بیٹا۔
انکار مت کرنا، اسے رکھ لو۔ لیکن اس نے وہ بیگ دوبارہ میرے دادا کی گود میں رکھ دیا۔ بہت شکریہ آپ کا، لیکن یہ مجھے نہیں چاہیے۔ اس گھر میں میرے باپ کے اپنے ذاتی خون پسینے کے پیسے لگے ہیں، اس لیے میں یہاں آئی ہوں۔ لیکن جو آپ کی جائیداد کا حق ہے، اس میں سے مجھے ایک پائی بھی نہیں چاہیے۔ لیکن بیٹا، یہ تمہارے باپ کا حصہ ہے۔ ہاں تو ٹھیک ہے، میں آپ کو قبرستان کا پتہ دے دیتی ہوں، جا کر میرے باپ کی قبر پر رکھ دیں۔ ان کی زندگی میں تو یہ پیسہ ان کے کام نہیں آ سکا، شاید مرنے کے بعد آ جائے۔ میرا جی چاہا اس لڑکی کا منہ توڑ کے رکھ دوں۔ اتنی بد لحاظ، اتنی بدتمیز، یہ کہہ کر وہ کھڑی ہوئی اور اوپر کا زینہ چڑھ کر چلی گئی۔ دادا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ پتہ نہیں کیوں میرے اندر آگ لگی تھی۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ایک تو میرے گھر والوں کو پتہ نہیں کون سی ہمدردی کا اور محبت کا بخار چڑھا تھا۔ دفع کریں اس لڑکی کو۔ اگلے روز جب میں آفس سے واپس آ رہا تھا تو پتہ نہیں کیوں میں نے اپنی گاڑی اس ریسٹورنٹ کی طرف بڑھا دی، جس کا وہ رات کے فون پر کسی سے ذکر کر رہی تھی کہ اس نے وہاں جانا ہے۔ حالانکہ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں پتہ نہیں کیوں اس ریسٹورنٹ میں چلا گیا۔ جیسے ہی ریسٹورنٹ کے اندر داخل ہوا تو وہ سامنے ٹیبل پر ہی ایک خوش شکل نوجوان کے ساتھ بیٹھی ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ اس نوجوان کی پرسنالٹی دیکھ کر میں کچھ پل آنکھیں جھپکنا بھول گیا۔ یوں تو میں بھی ایک اچھی شخصیت کا مالک تھا، لیکن وہ لڑکا سحر انگیز شخصیت کا حامل تھا، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس لڑکے کو اس عام سی لڑکی میں نظر کیا آیا۔ ان کے بات کرنے کے انداز سے لگ رہا تھا کہ دونوں ایک دوسرے میں انوالو ہیں۔ پہلی بار میں نے ایک لڑکی کو یوں کھلکھلا کر ہنستے ہوئے دیکھا تھا۔ کونے کے ایک ٹیبل پر بیٹھ گیا تھا میں، اپنے لیے اورنج جوس منگوایا اور بڑی دلچسپی سے ان دونوں کو دیکھنے لگا۔ بار بار سوچ رہا تھا کہ آخر اس لڑکے کو وجیہہ میں نظر کیا آیا، یا شاید یہ بات سچ ہے کہ محبت اندھی ہوتی ہے۔ کم از کم اس لڑکے کو دیکھ کر تو مجھے یہی لگ رہا تھا، ورنہ فاریہ کے معاملے میں نے ہر چیز کو اہمیت دی تھی۔ اس کے والد اچھے بزنس مین تھے۔ فاریہ کا شمار خوبصورت لڑکیوں میں ہوا کرتا تھا۔ وہ ہر لحاظ سے ٹھیک تھی، اچھی تھی۔ پتہ نہیں مجھے کیا سوجی، میں نہیں جانتا، لیکن جیسے ہی اس لڑکے نے وجیہہ کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا، مجھے پتہ نہیں کیا ہوا، مجھے برا لگ رہا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے چکی تھی، اور اب وہ اسے انگوٹھی پہنا رہا تھا، یعنی کہ اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے اس نے دادا دادی سے بات تک نہیں کی۔ پوچھنا تو بہت دور کی بات تھی۔ یقیناً اگر وہ اس لڑکے کا ذکر دادا دادی سے کرتی تو وہ انکار نہیں کرتے۔ یہ کام بڑی عزت سے ہو سکتا تھا، جو بھی تھی تو وہ ہمارے خاندان کی عزت۔ جیسے اس کی ماں نے خود ہی سے میرے چچا کے ساتھ رشتہ جوڑ لیا تھا، میرے گھر والوں کو اہمیت نہیں دی تھی، شاید یہ لڑکی بھی ایسی ہی تھی۔ لیکن کم از کم اس لڑکے کو تو بات کرنی چاہیے تھی، کہنا چاہیے تھا کہ ہمارے بھی کچھ بزرگ ہوں گے۔ ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے، رشتے طے طریقے سے کیے جاتے ہیں، جیسے میں نے فاریہ سے کیا۔ جب میں نے اپنی پسند سب کے سامنے رکھی تھی تو میرے گھر والوں نے بھی اعتراض تو نہیں کیا تھا، لیکن باقاعدگی سے میرے گھر سے فاریہ کے لیے رشتہ گیا تھا۔ بڑوں میں بات طے ہوئی تھی۔ بھلا یہ کیا ہوا، ریسٹورنٹ کے ایک ٹیبل پر بیٹھ کر ایک دوسرے کو انگوٹھی پہنا دی جائے اور چلو جی ہو گیا رشتہ پکا۔ جوس کا گلاس ختم ہو چکا تھا۔ میں نے مینیو کارڈ کے اندر پیسے رکھے اور اٹھ کر ان دونوں کے پاس آ گیا۔ ہیلو وجیہہ۔ میرے ہیلو کہنے پر وہ دونوں ہی چونکے تھے۔ پہلی بار میں نے وجیہہ کی آنکھوں میں حیرت دیکھی تھی۔ میرے یوں پکارنے پر وہ لڑکا وجیہہ کا ہاتھ چھوڑ چکا تھا، لیکن جلدی ہی وجیہہ کے تاثرات حیرت سے غصے میں بدلے۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس کا لہجہ سخت ہوا۔ میں تو بس یوں ہی ریسٹورنٹ میں آیا تھا، تمہیں دیکھا تو میں نے سوچا کہ تم لوگوں کو جوائن کرنا چاہیے۔ یہ کہہ کر میں نے اس لڑکے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ہیلو مسٹر رافع، اس نے اپنا نام بتایا اور مجھ سے مصافحہ بھی کیا۔ میں تیسری کرسی کھسکا کر اس پر بیٹھ گیا۔ میں وجیہہ کا کزن بہروز، میں نے اپنا تعارف کروایا۔ اس نے ایک نظر وجیہہ پر ڈالی۔ شاید اس لڑکے کی مروت میں وجیہہ چپ رہی، ورنہ اکیلی ہوتی تو طنز کے نشتر مارنے سے باز نہیں آتی۔ میں نے کہا، وہ میں جوس پی رہا تھا، میں نے دیکھا آپ اسے انگوٹھی پہنا رہے تھے۔ میری بات سن کر وہ نوجوان نظریں چرانے لگا۔ اچھی بات ہے، اگر آپ لوگ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن کیا ہے نا مسٹر، ہر چیز کا ایک طور طریقہ ہوتا ہے۔ خاندانی لوگوں کا یہ طریقہ نہیں ہوتا جو آپ نے اپنایا ہے۔ میری بات وجیہہ پر کتنی گرہ گزر رہی تھی مجھے اچھے طریقے سے اندازہ تھا۔ مسٹر بہروز پلیز آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ اس نے میری بات مکمل نہیں ہونے دی۔
کم آن وجیہہ، میں بات کر رہا ہوں نا۔ میں نے اسے ٹوکنا ضروری سمجھا۔ جی تو مسٹر رافع، میں کہہ رہا تھا کہ خاندانی لوگ اس طرح سے ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر ایسے معاملات طے نہیں کرتے۔ اگر آپ واقعی وجیہہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو گھر آنا چاہیے۔ میرے دادا دادی ہیں، میرے والدین ہیں جو اس کے سرپرست ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کے بڑوں کو آ کر ان سے بات کرنی چاہیے؟ وہ لڑکا پتہ نہیں کیوں نروس ہوا تھا۔ دیکھیں، آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن میں یتیم ہوں اور وجیہہ نے مجھے نہیں بتایا کہ اس کی فیملی اتنی بڑی ہے۔ مجھے بس یہی پتا تھا کہ اس کے والدین تھے اور اب وہ حیات نہیں ہیں۔ وہ مجھے پہاڑ کھانے والے انداز سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا، کیوں نہیں بتایا وجیہہ؟ تم نے بتانا چاہیے تھا نا کہ اپنے والد کے انتقال کے بعد تم اپنے ددیال میں رہتی ہو۔ میں نے گہری سانس لی اور کارڈ اپنی جیب سے نکال کر ان نوجوان کے سامنے رکھ دیا۔ یہ میرا کارڈ ہے، آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جب بھی آپ نے آنا ہو آپ مجھے کال کر کے بتا دیجیے گا۔ ہمارے گھر پہ آپ کا بہت اچھا استقبال ہوگا۔ یہ کہہ کر میں کھڑا ہو گیا اور وہاں سے چلا گیا۔ گھر جا کر چائے پی، پھر اپنے کمرے میں جا کر میں لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا جب اچانک سے میرے کمرے کا دروازہ بنا دستک کے کھلا۔ سامنے وجیہہ کھڑی ہوئی تھی، خاصی غصے میں تھی۔ تیز قدموں سے میرے پاس آئی۔ میں اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں صوفے پر بیٹھا تھا اور اپنی ٹانگیں سامنے ٹیبل پر پسار رکھی تھیں۔ لیپ ٹاپ میری گود میں تھا۔ اس نے لیپ ٹاپ پکڑا اور بے دردی سے بند کر کے صوفے پر پھینکا۔ یہ دیکھ کر مجھے تو غصہ آیا۔ میں فوراً سے کھڑا ہو گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ یہ بدتمیزی نہیں ہے مسٹر، یہ اس بدتمیزی کا جواب ہے جو تم نے ریسٹورانٹ میں میرے ساتھ کی تھی۔ آج کے بعد میرے ذاتی معاملات میں دخل اندازی مت دینا، ورنہ جو کچھ میں تمہارے ساتھ کروں گی تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ریممبر دیٹس۔ اس کا لہجہ اتنا بلند تھا کہ میری والدہ اور میرے دادا کمرے میں آ گئے۔ وہ انگلی اٹھا کر مجھے دھمکی دینے کے انداز میں کہہ رہی تھی۔ میرے دادا میرے پاس آ گئے۔ کیا ہوا ہے بیٹا؟ میں نے کہا، کچھ نہیں، آپ کی پوتی کا دماغ خراب ہو گیا ہے، بلکہ پہلے سے خراب ہی تھا۔ میری بات پر کہنے لگی، اپنی زبان سنبھال کر بات کیا کرو، میں تمہارا بالکل لحاظ نہیں کروں گی۔ اس بار میں تمہیں زبان سے سمجھا رہی ہوں، لیکن نیکسٹ ٹائم تمہارا تماشا بنا کر رکھ دوں گی۔ بڑے غصے سے وہ غرا کر بول رہی تھی، کسی بھپری ہوئی شیرنی کی طرح۔ دادا کہنے لگے، بیٹا کیا ہوا ہے؟ وہ شاید شدید غصے میں تھی۔ آپ چپ رہیں، میرا باپ بننے کی کوشش نہ کریں۔ میرا آپ لوگوں سے کوئی رشتہ نہیں ہے، سن لیا آپ لوگوں نے؟ میرے آپ لوگ کچھ نہیں لگتے، اپنی حد میں رہا کریں، ورنہ میں بہت بری لڑکی ہوں۔ چلو، میرے ساتھ تو جو بدتمیزی کر رہی تھی، لیکن جب اس نے دادا کے ساتھ اس لہجے میں بات کی تو میں اس کی کلائی زور سے پکڑ چکا تھا۔ تمیز سے بات کرو، خبردار جو تم نے دادا کے سامنے اپنی زبان کے جوہر دکھائے۔ میں بھی تمہارا لحاظ نہیں کروں گا۔ پتہ نہیں کیوں میری والدہ کا رنگ اڑ گیا۔ ہاتھ چھوڑو ورنہ تمہیں یہ ہاتھ پکڑنا بہت مہنگا پڑے گا مسٹر بہروز۔ وہ اپنی کلائی چھڑوا رہی تھی۔ میری والدہ کہنے لگی، بہروز یہ کیا بدتمیزی ہے؟ چھوڑو بہن کا ہاتھ۔ میں نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ میرے دادا مجھ سے پوچھنے لگے، کیا ہوا ہے، لڑ کیوں رہے ہو؟ وہ بچی تو بیچاری کچھ نہیں کہتی، زیادہ تر خاموش ہی رہتی ہے۔ مجھے اپنے دادا پر غصہ آنے لگا۔ میں ان کی خاطر یہ سب کچھ کر رہا تھا، انہیں ابھی بھی وہ بیچاری لگ رہی تھی۔ میں نے کہا، آپ کی بیچاری بچی اپنا رشتہ پکا کر چکی ہے اور اس نے اتنی زحمت نہیں کی کہ اس گھر میں کسی کو بتا سکے۔ میں نے وجیہہ کے ہاتھ میں پہنی ہوئی انگوٹھی کی طرف اشارہ کیا۔ ریسٹورانٹ میں ایک لڑکے کے ہاتھ سے انگوٹھی پہن رہی تھی۔ میں نے صرف جا کر یہ کہہ دیا کہ مسٹر، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ایک لڑکی سے رشتہ قائم کرنے کا۔ اگر رشتہ ہی مانگنا ہے تو ہمارے گھر آؤ۔ ٹھیک ہے، اگر یہ دوسرے میں انوالو ہے تو اٹس اوکے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن یہ طریقہ غلط ہے۔ دادا آپ بتائیں، اگر یہ آپ کو یہ بات کہتی اور وہ لڑکا یہاں عزت سے اس کا رشتہ لینے آتا تو کیا آپ اس عزت نہیں دیتے؟ کیا ہم اس کی بات کو اہمیت نہیں دیتے؟ یہ زیادہ خودسری دکھائے گی اور وہ بھی اس گھر میں رہتے ہوئے، تو میں تو ضرور بولوں گا۔ میرا تم لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں یہ بات کئی بار سمجھا چکی ہوں۔ وہ ابھی بھی تنگ کر بولی تھی، تمہارے کہنے نہ کہنے سے تمہارا اور ہمارا تعلق ٹوٹ نہیں جاتا۔ تم میرے چچا کی بیٹی ہو اور مرتے دم تک وہی رہو گی۔ اگر وہ لڑکا واقعی ہی تمہارے معاملے میں سنجیدہ ہے تو یہاں آئے، دادا دادی کے سامنے بیٹھ کر بات کرے، کیونکہ رخصت ہو کر تمہیں یہیں سے جانا ہے۔ اگر تم یہ سوچ رہی ہو کہ اپنی ماں کی طرح بھاگ کے شادی کر لو گی تو… میری بات یہیں تک پہنچی تھی کہ وہ غصے سے چلائی،
خبردار جو تم نے میری ماں کے بارے میں کچھ بھی الٹا سیدھا لفظ استعمال کیا تو تم میرے باپ نہیں لگتے اور میرے باپ بننے کی کوشش بھی مت کرو، میں تمہاری زندگی جہنم بنا کے رکھ دوں گی۔ دادی بھی کمرے میں آ گئی تھی، ساری باتیں سن چکی تھیں۔ انہوں نے وجیہ کا ہاتھ پکڑا، بیٹا باہر آؤ، پھر مجھ سے کہنے لگی تم بھی تمیز سے بات کیا کرو۔ میری والدہ میری دادی اسے باہر لے گئیں، دادا بھی باہر چلے گئے، میرے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ خون تو میرا بھی کھول کے رہ گیا تھا۔ اپنے پوتے کو سمجھا لیجئے یہ میرے معاملات میں نہ آئے۔ ہاں بیٹا یہ نہیں بولے گا، کچھ نہیں کہے گا، لیکن تم میرے بیٹے کی اولاد ہو، اس لڑکے سے تم ہماری ملاقات کروا سکتی ہو، ہم کوئی اعتراض نہیں کریں گے بیٹا۔ اگر تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے تو آپ لوگ اعتراض کرنے والے ہوتے ہی کون ہیں؟ مجھے نہیں شامل کرنا اپنی کسی خوشی میں بھی آپ لوگوں کو، میرے لیے آپ لوگ کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ اگر میں اس گھر میں رہ رہی ہوں تو یہ میرا احسان ہے۔ میں چاہتی تو اس گھر کو بکوا سکتی تھی، کیونکہ جتنا حق تایا کا اس گھر پر ہے میرے باپ کا بھی ہے، کاغذات دونوں نام کے بنے ہوئے ہیں۔ شکر کریں کہ میں نے آپ کا گھر کوڑیوں کے بھاؤ بکنے سے بچا لیا ہے، لیکن میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ مجھے آپ سے مزید کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ اپنے پوتے سے کہیں کہ اگر اس کے اندر اتنی ہی غیرت ہے تو رخصتی سے پہلے اپنی بیوی کو یہاں بلانا بند کرے۔ اس کے ساتھ ٹھٹے لگاتے ہوئے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے اسے شرم نہیں محسوس ہوتی؟ پہلے اپنے گریبان میں جھانکے پھر مجھ سے بات کرے۔ اب وہ میری ذات کو نشانہ بنا رہی تھی۔ فاریہ سے میرا نکاح ہوا تھا، میں اس کا ہاتھ پکڑ سکتا تھا، اس سے بات بھی کر سکتا تھا، یا شاید اس کے پاس میری باتوں کا جواب نہیں تھا اس لیے مجھے عتاب کا نشانہ بنا رہی تھی۔ بہرحال میں اس کی مزید بکواس سننے کے موڈ میں نہیں تھا، اس لیے شاور لینے چلا گیا۔ اپنا غصہ بھی تو کم کرنا تھا نا۔ نہ تو وہ لڑکا ہمارے گھر آیا اور نہ ہی دادا سے ملاقات کی، نہ ہی اس کی کوئی کال آئی۔ اس بات کو 2 مہینے گزر گئے تھے، دوبارہ میرا وجیہہ سے کوئی بھی سامنا نہیں ہوا تھا۔ میرے والدین نے بھی مجھے یہی سمجھایا کہ جب وہ ہمیں کوئی اہمیت دے ہی نہیں رہی تو تم بھی چپ ہو جاؤ۔ بہرحال میں نے بھی اس لڑکی کو اس کے حال پر چھوڑ دیا، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ فاریہ کا رویہ مجھ سے کچھ کھچا کھچا سا رہنے لگا ہے۔ ٹھیک سے فون پر بات بھی نہیں کرتی تھی۔ میں آفس میں بیٹھا تھا جب میرے نمبر پر ایک ان نون نمبر سے کال آئی۔ میں نے فون اٹھایا تو ایک نوجوان تھا، کہنے لگا وجیہہ آپ کی کزن ہے کیا؟ یہ سن کر میں نے کہا جی جی میری کزن ہے، کیوں کیا ہوا؟ دیکھیں وہ ہوٹل کے کمرے میں بے ہوش ہے، اس کے پرس میں ایک کارڈ تھا جس میں آپ کا نمبر لکھا ہوا تھا، آپ پلیز یہاں پہنچ جائیں۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑے تھے۔ کارڈ شاید وہی ہوگا جو میں نے اس لڑکے کو دیا تھا۔ شاید وجیہہ نے وہ کارڈ اس سے لے کر اپنے پرس میں رکھ لیا ہوگا۔ وہ ایک ہوٹل کے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ بے ہوش بھی تھی۔ میں جلدی سے اس ہوٹل میں پہنچا، ریسیپشن پر جا کر بات کی تو وہیں سے ایک ویٹر کھڑا تھا، کہنے لگا آپ ہیں اس کے کزن، آئیے میرے ساتھ آئیے۔ وہ مجھے لفٹ میں لے گیا، 2nd فلور کے ایک کمرے کے پاس لے کر گیا، کہنے لگا آپ اندر جا سکتے ہیں۔ میں نے دروازہ کھولا اور اندر آ گیا، دیکھا تو وہ بنا دوپٹے کے بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ بیڈ پر بے ہوش تھی۔ وجیہہ، میں نے اس کے رخسار کو تھپتھپایا لیکن وہ بالکل بے ہوش تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر میں پریشان ہوا تھا۔ میں نے اپنا کوٹ اتارا اور اس کے سینے پر رکھ دیا، گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کے رخسار تھپتھپانے لگا، اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کنڈیشن میں کیا کروں۔ پھر سوچا کہ مجھے یہاں سے اس کو لے جانا چاہیے۔ میں اسے ہاسپٹل لے جانے کے لیے اسے گود میں اٹھا چکا تھا، لیکن کمرے کا دروازہ بند تھا۔ میں نے اسے گود میں اٹھائے ہی کمرے کا دروازے کو کھولا اور اسے لفٹ کے ذریعے نیچے لے گیا، اپنی گاڑی میں اسے لٹا کر ہاسپٹل لے گیا۔ ڈاکٹر نے اسے چیک کیا، کچھ ٹیسٹ کیے، اسے ابھی بھی ہوش نہیں آ رہا تھا کیونکہ اس کا بی پی بہت لو تھا۔ میں کمرے کے باہر ہی بیٹھا ہوا تھا، اسے ڈرپ لگا دی گئی تھی۔ 1 گھنٹے بعد لیڈی ڈاکٹر نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا، کہنے لگی آپ کی وائف پریگننٹ ہے۔ اس خبر نے میرے ہوش اڑا کے رکھ دیے تھے۔ شاید اسے لگا کہ میں اس کا شوہر ہوں۔ میں اس وقت کچھ بھی نہیں بول پایا۔ کہنے لگی ان کا بی پی لو ہو گیا تھا، کچھ دیر میں ہوش میں آ جائیں گی، آپ بس ان کا خیال رکھیے گا۔ میرا دماغ گھوم گیا اور میں نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو جیسے پتھر کا ہو گیا۔ پیچھے کھڑی فاریہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔